ذرا تصور کریں ایک ایسی قوم جس نے ابھی ابھی اپنی آنکھوں سے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پانی بھی رب کے حکم سے راستہ دے دیتا ہے۔ جس کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترتا ہو، جس کے ساتھ اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہو، لیکن اچانک وہ ایک ایسے شہر کے دروازے پر پہنچ کر رک جاتے ہیں جہاں ان کا سامنا عام انسانوں سے نہیں بلکہ قوم جبارین سے ہوتا ہے۔ تاریخی اودیو ہیکل قوم جن کے قد و قامت دیکھ کر بہادروں کے بھی پتے پانی ہو جاتے تھے۔ ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے وہ بات کہہ دی جس نے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کی طاقت کا راز کیا تھا؟ اور قرآن نے انہیں جبارین کیوں کہا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی خوفناک اور عبرتناک داستان کے بند دروازے کھولیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہو چکی تھی۔ صدیوں کی زنجیریں آج ریت میں دفن ہو گئیں۔ بحر قلزم میں فرعون کا غرق ہونا ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب اللہ کا حکم تھا کہ ان کا اصل ٹھکانہ ارض مقدسہ یعنی فلسطین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اریحا کے قریب پہنچے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، لیکن وہاں داخل ہونا آسان نہیں تھا کیونکہ اس شہر پر عمالقہ کا قبضہ تھا جنہیں قرآن نے قوم جبارین کہا ہے۔ یہ لوگ طاقت نہیں، امتحان ہیں۔ تاریخی کتب اور تفاسیر، خاص طور پر تفسیر ابن کثیر اور تاریخ طبری میں آتا ہے کہ یہ قوم عمالقہ کی نسل سے تھی۔ جسمانی طور پر یہ عام انسانوں سے بہت مختلف تھے۔ مشہور صحابی و مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غیر معمولی قداور تھے۔ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ بڑی بڑی چٹانوں کو ہاتھوں سے اٹھا لیتے تھے۔ مفسرین نے یہاں ایک سردار کا ذکر کثرت سے کیا ہے جس کا نام اوج بن انق بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی روایات میں اس کے قد کے بارے میں بہت مبالغہ آرائی ہے کہ وہ بادلوں سے مچھلی پکڑ لیتا تھا، لیکن محققین اور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ وہ عام انسانی قد سے کئی گنا بڑا اور ہیبتناک تھا۔ ان کے قلعے مضبوط تھے، دیواریں فلک بوس تھی اور ان کا رعب ایسا تھا کہ آس پاس کی کوئی قوم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی قوم کے 12 قبیلوں میں سے 12 سردار منتخب کیے اور انہیں ایک خفیہ مشن سونپا۔ مشن یہ تھا کہ شہر میں جاؤ، ان کے حالات، ان کی طاقت اور کمزوریوں کی خبر لاؤ۔ جب یہ 12 جاسوس شہر میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے پھل بھی عام پھلوں سے بڑے ہیں اور انسان تو جیسے چلتے پھرتے پہاڑ۔ کہا جاتا ہے کہ جبارین کے کچھ لوگوں نے ان جاسوسوں کو دیکھ لیا تھا لیکن انہیں مارا نہیں بلکہ حقارت سے ہنس کر چھوڑ دیا، جیسے کوئی چونٹی کو دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ 12 لوگ خوفزدہ ہو کر واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ یہ خوفناک باتیں قوم کو مت بتانا ورنہ یہ بزدل ہو جائیں گے، لیکن سوائے 2 لوگوں کے باقی 10 لوگوں نے خیانت کی۔ انہوں نے اپنے قبیلوں میں جا کر وہ باتیں پھیلا دی۔ ارے وہاں تو موت ہے، وہ ہمیں کچا چبا جائیں گے، ان سے لڑنا خودکشی ہے۔ پوری بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا۔ یوں خوف نے پوری قوم کو ہلا دیا۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت 23 میں اللہ نے ان 2 بہادروں کا ذکر کیا ہے جو نہیں ڈرے۔ یہ تھے حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تاریخی جملے بولے جو آج بھی قرآن میں محفوظ ہے۔ تم ان پر دروازے کے راستے حملہ کر دو، بس دروازے میں داخل ہو جاؤ تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ جسمانی طاقت کچھ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد شامل ہو تو جبارین بھی تنکے ہیں۔ اللہ ساتھ ہو تو طاقت بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کا خوف ان کے ایمان پر غالب آ گیا۔ انہوں نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی گستاخی کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں
हम हरगिज वहां नहीं जाएंगे। बस तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए और दोनों लड़ो। हम तो यहीं बैठे हैं। सोचिए, ये वही कौम है जिसके लिए समंदर फटा, लेकिन आज ये अपने नबी से कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारा रब लड़ो। ये कितना बड़ा तंस और कितनी बड़ी नाशुक्री थी। ये हो लम्हा था जब अल्लाह की रहमत गज़ब में बदल गई। अपनी ताकत, अल्लाह के नबी के मोजज़ात और मनोसलवा जैसी नेमतें देख कर भी बनी इसराइल ने जहाज़ से इनकार कर दिया था और जब्बारीन के खौफ को अल्लाह के भरोसे पर तरजीह दी। अल्लाह ने सज़ा के तौर पर इन पर बैतुल मुक़द्दस के रास्ते बंद कर दिए और इस ज़मीन को इन पर 40 साल के लिए हराम कर दिया गया और इस वादी तिया सहरा में भटकते रहे। मशहूर मुफस्सर इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि ये 40 साल उनके लिए कैद खाने की तरह थे। ये सुबह सफ़र शुरू करते, पूरा दिन चलते और शाम को वहीं पहुंच जाते जहां से सुबह चले थे। ये सज़ा दी उस खौफ और नाशुक्री की जो उन्होंने जब्बारीन के मुकाबले में दिखाई। इस दौरान वो पूरी नस्ल जो फ़िरौन की ग़ुलामी में पल कर बुज़दिल हो चुकी थी, वो इसी सहरा में मर खप गई। तारीख़ गवाह है कि जब इंसान अपनी जिस्मानी ताकत पर गुरूर करता है और अल्लाह की ज़मीन पर जुल्म जबर का बाज़ार गर्म करता है तो उसका अंजाम इबरतनाक होता है। कौम जब्बारीन इमालका अपनी तमाम तर जसामत के बावजूद आखिरी अंजाम से ना बच सके। रिवायात के मुताबिक उन पर मुख्तलिफ बलाएँ और बीमारियाँ मुसल्लत हुई और फिर जब 40 साल बाद एक नई नस्ल उठी और नस्ल जिसने सहरा की सख्तियाँ झीली थी, जो आज़ाद फ़िज़ा में पैदा हुई थी, उस नई नस्ल ने हज़रत यूशा बिन नून की क़यादत में उन जब्बारीन पर हमला किया और फिर दुनिया ने देखा कि वही देवहिक्कल जब्बारीन जिनसे उनके बाप दादा डरते थे, इस नई ईमानदार नस्ल के सामने रेत की दीवार साबित हुए। हो जब्बारीन जो कहते थे कि हमें कोई ज़ेर नहीं कर सकता, उनकी लाशें ज़मीन पर ऐसे पड़ी थी जैसे गिरे हुए खजूर के दरख्त। उनके आलीशान किले और बड़े बड़े घर खंडर बन गए। अल्लाह ने साबित कर दिया कि ताकत कद-ओ-कामत में नहीं, ईमान में होती है। बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ और जब्बारीन का नामो निशान मिटा दिया गया। कौम जब्बारीन का किस्सा हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। ताकत जिस्मों की नहीं होती, ताकत किरदार और ईमान की होती है। बनी इसराइल ने जब दुश्मन के साइज़ को देखा तो शिकस्त खा गए और जब अगली नस्ल ने अल्लाह की ताकत को देखा तो जब्बारीन को रोन डाला। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार मसाइल जब्बारीन बनकर खड़े होते हैं। हमें लगता है कि ये मसाइल हमसे बहुत बड़े हैं, हम नहीं लड़ सकते, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप दरवाज़े में दाखिल होने की हिम्मत कर लें, यानी पहला कदम उठा ले, तो अल्लाह की मदद वहीं आपका इंतज़ार कर रही होती है। अगर आपको कुरान की ये तारीख़ी और सबक आमोद दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।